آئے ناظرین، اب ڈاکٹر کامران بخاری کے پاس چلتے ہیں. سینئر ڈائریکٹر ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ پالیسی ان واشنگٹن. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہم آپ کی تحریریں برابر پڑھ رہے ہیں، کچھ ہم نے اسکرین پر بھی ڈسپلے کی ہیں، لیکن بنیادی سوال جو پاکستان میں لوگوں کے ذہن میں ہے وہ ہم نے آپ سے پوچھنے ہیں تاکہ ہمیں کلیئرٹی آئے. نمبر ایک، اس وقت جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ایران کے اندر، وہ 2009، 2017، 2019، 2022، 23 کے پروٹیسٹ سے کتنے مختلف ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ طلعت. دیکھیں، دو پہلو ہیں جس وجہ سے وہ مختلف ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پس منظر کیا ہے. پس منظر یہ ہے کہ یہ جتنے پروٹیسٹ کے راؤنڈز آپ نے ابھی گنوائے ہیں، اس وقت رژیم جو ہے اتنی کمزور نہیں تھی جتنی وہ آج ہے. اور اس کی جو ہے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ. امریکہ نے ان کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ نہیں کر دیا تھا. ان کے خطے کے اندر جو ان کے ایسٹس تھے وہ محفوظ تھے. اور ان کی اکانومی اتنی خراب نہیں تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہے اس وقت جو بازار تھا، یعنی جو اپنا مرچنٹ کمیونٹی ہے ایران کی، وہ ان پروٹیسٹ میں شامل نہیں تھی. اب جو ہے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ یعنی آپ دیکھیں گے سن 2025 میں جو ریال ہے اس نے اپنی کوئی 40% ویلیو اس کی ختم ہو گئی. تو وہ جو ہے یعنی کوئی تقریباً 9.25 لاکھ ریال پر ڈالر سے 1.45 ملین پہ آ گیا. یعنی یہ دسمبر 28 کی بات ہے. ظاہر ہے پورا سال لگا، لیکن جو ہے وہ جو فائنینشیل اور اکنامک پین اتنی زیادہ ہو گئی کہ بازار جو کہ بیسیکلی اس طرح کے جھمیلوں سے دور رہتے ہیں، جو پروٹیسٹ جو ہیں وہ یوتھ کرتے ہیں یا سوشل ایکٹیوسٹ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کرتے ہیں، اس دفعہ انہوں نے آرگنائز کیے اور وہاں سے پھر سارے کا سارا بگاڑ شروع ہو گیا. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اب یہ تاریخ ہمارے ذہن میں آپ نے موازنہ بھی کر دیا جلدی سے. یہ فرمائیے گا کہ اس تاریخ کے پیش نظر اور موجودہ حالات کے تناظر میں کیا یہ احتجاج آپ کو رکتے ہوئے نظر آتے ہیں، تھمتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی شدت میں کمی ہوتی نظر آتی ہے، یا آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو وہ فاگ آف وار یا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کہہ لیں یا جو اوپیک سچویشن ہے، اس وجہ سے یہ کچھ کہنا حتمی طور پہ ذرا مشکل ہے. لیکن ایک بات ہے کہ معاملات جو ہے نا ایک ایسے نہج پہ آ چکے ہیں کہ فرض کیجئے کہ اگر تھوڑا سا طوفان اس وقت تھم بھی جاتا ہے. ملک کے حالات ایسے ہیں، دیکھیں پانی کی وہاں قلت ہے. دیگر اور سروسز نہیں ہو رہی. ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ اس طرح پرووائڈ نہیں کر پا رہا گورننس. تو اگر جو ہے مطلب یہ تھم بھی گئے تو کوئی بعید نہیں کہ کچھ ہفتے مہینوں کے بعد پھر سے کہیں کوئی پرابلم شروع ہو جائے. تو ایک تو آپ یہ بات ہے، یہ ٹھیک لانگ ہے. ٹرم ہے. اور دوسرا ٹھیک. یہ ہے کہ ریاست کو بھی پتا ہے، اس کے ہارڈ لائن سے ہارڈ لائن ایلیمنٹ کو بھی پتا ہے کہ سٹیٹس کو جو ہے اب چل نہیں سکتا، اب آپ کو کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور کرنی ہے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ جو بیرونی عوامل ہیں وہ اس کے اندر کس حد تک آپ کو نظر آتے ہیں؟ شروع کیجئے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان سے جو اس نے ابھی دیا اور کہا کہ ہمارے سامنے بہت ساری آپشنز ہیں. ساتھ اس نے یہ بھی ذکر کیا کہ ایران سے ٹیلی فون کال آئی ہے ہم سے بات چیت کرنے کے لیے. ذرا اس تناظر میں جو بیرونی فیکٹر ہے بالخصوص امریکہ کا، اس کے اوپر فوکس کیجئے گا. جی دیکھیں، امریکہ جو ہے بالخصوص اس انتظامیہ کے انڈر جو ہے وہ کسی قسم کی بھی کوئی بڑی کارروائی نہیں کرنا چاہتا. ہم نے جو ہے وینزویلا میں دیکھا، ایک معمولی سی کارروائی ہوئی، ایک جو ہے ملک کے صدر اور ان کی اہلیہ کو جو ہے نکال لیا گیا، لیکن جو پورے کا پورا ایڈیفس ہے رژیم کا وہ وہیں کا وہیں ہے. تو یہ جو ہے انتظامیہ وہ ماضی کی جو غلطیاں ہیں عراق اور افغانستان میں وہ دہرانا نہیں چاہتی. ایران تو اور بھی بہت سات سمندر پار اور بہت زیادہ کمپلیکس ملک ہے، تو اس بھیڑوں کے چھتے میں وہ اس طریقے سے ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیں گے. ہاں اگر وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ حالات جو ہے وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، تو پھر کچھ ایئر سٹرائکس ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں، آپ ابھی اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ بہت سارے ایسوسیٹس ہیں اپنا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ جو اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ صدر جو ہیں وہ رضا پہلوی سے جا کے ملاقات کریں، یعنی ان کے ساتھ ایک ملاقات کریں. تو انہوں نے وہ بالکل دو ٹوک کہہ دیا کہ فی الوقت اس کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اس کس بات کا اشارہ ہے؟ یہ اسی بات کا اشارہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جو موجودہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں جو پریگمیٹک ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا. اچھا، اب یہ بات ہو رہی ہے جو بیرونی عوامل کی، تو اس کے اندر واضح انداز سے ہمیں بار بار حوالے نظر آتے ہیں. نتن یاہو کا بھی میں بیان دیکھ رہا تھا جو اس نے دیا
کہ ہم نے مظالم سے جان چھڑوانی ہے، اور اس نے ایران کا لفظ بھی استعمال کیا، لیکن پرشیا کا لفظ بھی اس نے استعمال کیا۔ الفاظ کی بحث میں جائے بغیر، اگرچہ اصطلاحات کے بڑے مطالب بھی ہوتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ ایران کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو ایران کے انقلاب کے ضامن بھی ہوں اور مغرب کو قابل قبول بھی ہوں، جب وہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں مغرب میں بیٹھے ہوئے یا بھلے اسرائیل کے اندر کہ بھائی ہم ملائیت سے جان چھڑانی، یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ جی دیکھیں، وہاں پہ بہت سارے جو ہے دھڑے ہیں، بہت سارے فیکشنز ہیں، پاور سینٹرز ہیں، بڑا کمپلیکیٹڈ لینڈسکیپ ہے۔ یہاں تک کہ جو ان کا کنزرویٹو، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی اب گزشتہ 20 سالوں سے بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے اٹ میٹرز کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے یا امریکہ کیا چاہتا ہے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ ابھر کے سامنے کون آئے گا۔ اب دیکھیں، اگر آپ عوام کا غم و غصہ دیکھ لیں تو سٹیٹس کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ چل نہیں سکتا۔ اب سٹیٹس کو میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے، یہ دیکھنا ہے۔ تو جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ یہی ہے کہ ایک نیا کوئی سپریم لیڈر آ جائے، جو سپریم لیڈر ایسا آئے کہ جو کہے کہ بھائی دیکھیں، یہ جو اپنا سختیاں ہیں سوسائٹی کے اوپر، یہ ہم کم کر دیں گے، اور پھر ہم جو ہے اکانومی کو بہتر کریں گے، ہم یہ ریڈیکلزم کو جو ہے۔ لیکن قطع کلامی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کرنے کی کوشش بھی کی ہے، انہوں نے کہا بھی ہے کہ آپ کے اوپر ہاتھ سخت نہ رکھیں، ان کے ساتھ معاملات طے کریں، لیکن اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو نیا شخص آ کے وہی بات کہے گا تو فرق کیا پڑے گا؟ نہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انفورس نہ کرنا ایک علیحدہ بات ہے، قانون کو تبدیل کر دینا، یعنی ایک نیا زاویے سے جو ہے گورننس کرنا، ریفارمز لے کے آنا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ عوام جو ہے بہت سارے، دیکھیں آپ عوام کو بھی جو ہے وہ مونولتھ نہ سمجھیں نا، بہت سارے لوگ عوام کے اندر، ان کا ہر کوئی جو ہے ایک طرح سے نہیں سوچ رہا، وہ سب کے سب اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں یہ نہیں چل سکتے۔ کچھ لوگ فائنینشیل پین کی وجہ سے سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ غم و غصے کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں they just had enough۔ تو اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ہے سڑک پہ آنے کا اور اپنی بات منوانے کا۔ تو یہ، اس کو آپ مونولیت نہ لیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی وی آر گوئنگ ٹو جو ہے نا کلوز دا ڈور آن ہسٹری، اور اب ہم ایک نئے صفحے پہ آئیں گے اور نئے طریقے سے کام کریں گے۔ اب یہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ شیرازہ بکھرنے کا وہ خطرہ بھی ہے کہ اگر آپ اتنی بڑی جو ہے کرتے ہیں تو سارے جو فیکشنز ہیں وہ ایک ساتھ نہیں ہیں۔ دیکھیں، اس ملک میں دو فوجیں ہیں، ریولوشنری گارڈز ہیں سپاہ، اور ارتش جو ان کی ریگولر آرم فورسز ہیں۔ ارتش ظاہر ہے پریگمیٹک سیکولر جو ہے وہ پروفیشنل فورس ہے، اور آئی آر جی سی جو ہے وہ ایک ایڈیولوجیکل فورس ہے، لیکن آئی آر جی سی ڈسپرپورشنیٹلی گورننس کے ہر سیکٹر کے اندر جو ہے وہ حاوی ہے۔ تو یہ جو ہے اس شپ کو موڑنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، I'm trying to say۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر جو ہے یہ موڑ سکتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں یہ جو انہوں نے کرنی ہے۔ دیکھیں، میری اطلاع یہ تھی کہ یہ جو سپریم لیڈر کا سکسیشن ہے، اس کو یہ فرنٹ لوڈ کرنا چاہ رہے تھے ان مظاہروں سے بھی پہلے، ٹھیک۔ کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ مطلب اس کو مزید طول دی جائے، اور جو ہے اس چیز کا انتظار کیا جائے کہ جب جو ہے خامنئی جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، کیونکہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں۔ تو اس پروٹیسٹ کو مطلب پری ایمپٹ کرنے کے لیے وہ ایک سکسیشن کو فرنٹ لوڈ کرنا چاہ رہے تھے۔ اوپر سے اب یہ مظاہرے ہو گئے، اور اب وہ سارے کا سارا جو پلان تھا وہ ڈسرپٹ ہو چکا ہے۔ تو آئی تھنک کہ جو ہے یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، اس کا کوئی آسان حل نہیں۔ آسان حل لیں گے۔ اب آئیے بالکل کوئکلی 2 منٹ کے اندر، کیا ایران ڈس انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، آپ نے وینیزویلا کو کہا کہ چھوٹی تبدیلی، لیکن اس کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے عملاً تو اس ملک کو انیکس کر لیا ہے، اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے، طریقے سے کیا ہے لیکن انیکس کر لیا ہے۔ وہ کیوبا کی طرف بھی جا رہے ہیں، گرین لینڈ کی طرف بھی جا رہے ہیں، نتنیاہو نے جو غزہ کے اندر کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ سو مطلب ملکوں کو توڑنا پھوڑنا، ان کو ٹیک اوور کرنے کے طریقے بدل گئے ہیں۔ کیا ایران عمومی طور پر اتنے حالات خراب ہو سکتے ہیں کہ مختلف اس کے جو علاقے ہیں، آذری ہیں، اوپر ساتھ کرد ہیں، نیچے سیستان والے ہیں، کچھ عرب کا بھی شاید 3% ہے جو شیعہ ہیں، کیا یہ مختلف علاقے تتر بتر ہو سکتے ہیں اندرونی طور پر انتشار کی وجہ سے؟ ایک ورس کے سینیریو میں جو ہے یہ ٹرم آئل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر میں ہو رہا ہے نا، گرین لینڈ ہو گیا یا اپنا وینیزویلا ہو گیا،
وغیرہ وغیرہ، وہ ڈفرینٹ لاجک ہے، وہ اس کی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ لاجک ہے. یہ یوریشیا کے اندر جو ہے نا، جو ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ اسٹریٹجک آؤٹ لک ہے. یہاں پہ کوئی اینیکسیشن کچھ نہیں، یہاں پہ امریکہ کا انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ ملک ٹوٹ جائیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی ملک ٹوٹ جائے، لیکن امریکہ جو چاہتا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، یہ تمام ایکٹرز کے لیے ایک حقیقت ہے. اب وہ سینیریو کیا ہے کہ جس کے اندر جو ہے یہاں پر خانہ جنگی ہو. دیکھیں، ٹوٹنا تو بہت ہی مطلب ایکسٹریم کیس ہو گیا نا. زیادہ تر تو ہم نے جو دیکھا ہے جب ریاستیں گرتی ہیں، وہ اس کے بعد جو ہے طویل عرصے تک جو ہے خانہ جنگی چلتی ہے. اور اس کے باوجود ہم نے دیکھا سیریا کے اندر وہ ملک ٹوٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ کردوں کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے، لیکن یہ جو نئی حکومت ہے وہاں کی. اب ایران کے اندر ظاہر ہے اگر تہران میں مطلب جو ہے بحران آ جاتا ہے تو ریاست کی رٹ جو ہے اس کے علاقے اوپر وہ کمزور پڑ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں اب ہم لانگ ٹرم انٹرنل ٹرموئل دیکھیں گے ایران کے اندر، اس کی کیا شکل و صورت ہوگی یہ بھی دیکھنا باقی ہے. لانگ ٹرم انٹرنل ٹرمائل، ڈاکٹر کامران بخاری ہمیں بتا رہے تھے کہ ایران کے حالات کس طرف جا رہے ہیں. ٹرمپ بیانات سخت قسم کے دے رہا ہے، لیکن اپنے رپورٹرز کے ساتھ بھی سختی کرتا ہے، بالخصوص وہ رپورٹرز جو اس کے ساتھ والے میڈیا کے ساتھ نہیں ہیں. سی این این کے رپورٹر کے ساتھ ٹرمپ کا مکالمہ سنیے. I think so. Don't you think so, CNN? Don't you think so? Wouldn't you say that they probably do at this point? After going through it for years with me, being hit, Soleimani, al-Baghdadi, the Iran nuclear threat wiped out, don't you think, and then you just had Venezuela, don't you think, she says, CNN, do you think they take your threat seriously? Wouldn't you say they do after all of the things we've done? What a stupid question. ٹرمپ اس وقت طاقت میں ہے اور بفرا ہوا ہے اور کسی کو اپنی زبان کی تلوار سے بخشتا نہیں ہے. زبان کی تلوار صرف زبان سے ہی نہیں چلتی، بعض الفاظ جو ہیں وہ خوفناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں جب لکھے جاتے ہیں. تو محمود خان اطیق صاحب بڑے قد کاٹ والے لیڈر ہیں، سیاسی وزن کتنا ہے یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن قد کاٹ والے لیڈر ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے، اپنے خطرے کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی نیا سوشل کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے آئینی اسمبلی کی بھی بیچ میں بات کر دی ہے. وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے دنیا بھر میں پاکستان بھی پہنچ سکتا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے، لیکن اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ان کی کوئی خواہش بھی ہے کہ کوئی اسی قسم کے خطرے والی بات وہ پہلے بھی کر چکے ہیں. ایک جب موڈرو کی بیگم کو کڈنیپ کیا امریکہ کے کمانڈوز نے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس کے اندر کہا کہ جی یہ واقعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. حوالہ بڑے واضح ہے، کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہے تھے، پاکستان کی بات کر رہے تھے. تو عموماً محمود خان اطیق صاحب کا خیال ہے کہ لوگ ان کی باتیں سمجھتے نہیں ہیں، وہ خوف کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ ان کو اصل میں بڑی خواہش ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ ایسا ہو.